السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج ہم کوڈ آف سول پروسیجر کا آرڈر نمبر 41 ڈسکس کریں گے جو کہ اپیل فرام اوریجنل ڈگری کے حوالے سے ہے. تو اس آرڈر میں ٹوٹل 37 رولز ہیں اور آج میں آپ کو رول نمبر 1 سے رول نمبر 20 تک اس لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو ریمیننگ ہیں وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں شیئر کریں گے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں رول نمبر 1 سے. رول نمبر 1 کے تحت اپیل جو ہے نا وہ ہمیشہ میمورینڈم کی شکل میں ہوگی اور اس میں اپلانٹ کے اور پلیڈر کے دستخط جو ہیں وہ ضروری ہیں. اور آپ جس بھی عدالتی فیصلے کے خلاف آپ اپیل کر رہے ہیں وہ عدالتی فیصلے کی کاپی بھی آپ اپیل کے ساتھ لگائیں گے اور میمورینڈم میں آپ نا اپیل کی گراؤنڈ جو ہیں وہ لازماً مینشن کریں گے. اور اگر آپ کی گراؤنڈ ایک سے زیادہ ہے تو آپ ان سب گراؤنڈ کو نا نمبر وائز سیپریٹ مینشن کریں گے. رول نمبر 2 پہ ہیں. تو جو بھی گراؤنڈ آف اپیل ہے اپلنٹ کو صرف نا اس پہ بحث کرنے کی عدالت میں اجازت ہوتی ہے. اور اگر اس میں کوئی نیو اگر ایڈ ہوتی ہے کوئی بھی گراؤنڈ نہیں ایڈ کرتا ہے اپلنٹ تو اس صورت میں جو متاثر ہونے والا فریق ہے اس کو مکمل دفاع کا عدالت وقت دیتی ہے. لیکن اس رول کے تحت عدالت اس چیز کی پابند نہیں ہے کہ وہ جو گراؤنڈ آف اپیل لی گئی ہیں انہی کی بیس پہ اپنا فیصلہ دے. رول نمبر 3 پہ آتے ہیں کہ اگر میمورینڈم آف اپیل جو ہے وہ بتائے گئے اصولوں کے مطابق نہیں بنائی جائے گی یا اس کے مطابق نہیں جمع کروائی گئی تو وہ آپ کی اپیل عدالت مسترد بھی کر سکتی ہے یا پھر آپ کو اس کی امینڈمنٹ کے لیے بھی کہہ سکتی ہے. اگر تو عدالت وہ آپ کی اپیل مسترد کرے گی تو وہ جج اس میں آپ کی ریزن مینشن کرے گا کہ اس ریزن سے وہ اس نے آپ کی اپیل جو ہے وہ ریجیکٹ کی ہے. اور اگر امینڈمنٹ کی انہوں نے آپ کی ایکسیپٹ کر لی ہے ریکویسٹ تو اس صورت میں وہ آپ کو ایک ٹائم دے دیں گے کہ اس پرٹیکولر ٹائم کے اندر آپ نے امینڈمنٹ جو ہے اپنی اپیل کی وہ سبمٹ کروانی ہے. اور وہ امینڈمنٹ آپ اس جج کو یا پھر اس کا جو بھی پریزائڈنگ افسر ہے اس کورٹ کا اس کو آپ جمع کروائیں گے. وہ آپ سے اپیل ریسیو کرتے ہوئے آپ انیشل کر کے آپ کو ایک ریسیونگ آپ کے حوالے کرے گا. اب ہم آتے ہیں رول نمبر 4 پہ کہ اگر ایک یا ایک سے زیادہ مدعی یا مدعا علیہ ہوں کسی کیس کے اندر تو ان میں سے کوئی ایک بھی عدالتی فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے اور عدالت جو ہے وہ مدعی یا مدعا علیہ کے حق میں یا ان کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے. رول نمبر 5 کی بات کریں اسٹے آف ایپلیٹ کورٹ تو اس کا سب رول 1 یہ کہتا ہے کہ صرف اپیل داخل کر دینے سے جو ہے نا اسٹے آف پروسیڈنگ آف ڈکری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جب تک کہ عدالت آپ کو اس پہ اسٹے آرڈر جاری نہ کرے تب تک اسٹے جو ہے وہ انفورس نہیں ہوتا. اور جو ایپلیٹ کورٹ ہے وہ کسی سالڈ گراؤنڈ پہ کسی ٹھوس وجوہات کی بنا پہ اسٹے دیتی ہے. ادروائز اگر وہ دیکھے کہ اپیل کے اندر کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ آپ کی اسٹے جو ہے اس میں آپ کو پرمٹ نہیں کرے گی. تو اسی رول نمبر 5 کا سب رول 2 ہے کہ اگر درخواست مقررہ وقت کے اندر جو ہے اسٹے آف ایگزیکیوشن کی درخواست دیتا ہے درخواست گزار اور وہ جو اس کی جو اسٹے کی ریکویسٹ ہے وہ اپیلیبل ڈکری کی ہے تو عدالت جو ٹھوس وجوہات کی بنا پہ اسٹے دے گی. اگر درخواست گزارہ کا یہ موقف ہے کہ اس کو اسٹے جو ہے وہ ختم نہ کیا جائے یا اس کو نہ یا دوسری صورت میں اگر اس کو اسٹے نہیں دیا جاتا تو اس کو خطرہ ہوا نقصان ہو سکتا ہے تو اس صورت میں درخواست گزار سے نا عدالت جو ہے وہ سیکیورٹی آف اماؤنٹ کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ عدالت میں جمع کروائے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں آسان لفظوں میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ ایک بزنس ہے جو کہ ڈیفالٹ کر رہا ہے جو بالکل بینکرپٹ ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس کے جو بھی انویسٹر ہیں وہ ایک سوٹ فائل کرتے ہیں عدالت میں کہ اس کا جتنا سٹاک پڑا ہوا ہے گودام میں اس کو مالک کو اس کو بیچنے سے روکا جائے تاکہ ہم اپنی ریکوری کر سکیں جو ہم نے اس کے پاس انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اس صورت میں جو اس کی جو متعلقہ کورٹ ہے وہ اسٹے دے دیتی ہے کہ آپ جو ہے مالک جو مال نہیں بیچے گا جب تک کہ اس کے جتنے بھی ریسیور ہیں جنہوں نے اس سے پیسے لینے ہیں اس کی پیمنٹ نہیں ہو جاتی. تو اسی گراؤنڈ پہ جو مالک ہے جو ایپلنٹ ہے وہ اپنا کیس ایپلنٹ کورٹ میں لے کے جا سکتا ہے کہ اگر عدالت مجھے میرا اسٹے یا ریموو نہیں کرے گی تو مجھے تو میرے زراعت کا کام ہے اور میری گندم کا سٹاک پڑا ہوا ہے گودام میں اور وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے تو مجھے اس کا اسٹے جو ہے ریموو کیا جائے اور مجھے پرمیشن دی جائے کہ میں اپنا جو بھی سٹاک پڑا ہو اس کو بیچ سکوں. تو اس صورت میں اگر ایپلنٹ کورٹ اس کا اسٹے جو ہے وہ ریموو کرتی ہے
تو اس کو وہ آرڈر کرے گی کہ آپ نے ایک سیکیورٹی اماؤنٹ ہے، ایک پرٹیکولر اماؤنٹ جو بھی عدالت کو مناسب لگے گا وہ اس کو بتا دے گی کہ آپ نے اتنی اماؤنٹ آپ اگر عدالت میں ایز اے سیکیورٹی جمع کروائیں گے تو اس کے بعد آپ کو پرمیشن ملے گی کہ آپ اپنا جو سٹاک پڑا ہوا ہے گودام میں وہ بیچ سکیں۔ رول نمبر 6 پہ آتے ہیں کہ ایگزیکیوشن آف ڈکری کا حکم عدالت نے صادر اگر کر دیا ہو تو اور اس کی اپیل جو ہے وہ زیر التوا ہو تو عدالت جو ایگزیکیوشن روکنے کے لیے پراپرٹی کی ویلیو کے مطابق سیکیورٹی جمع کرانے کا حکم دے سکتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ سے ایسے شیئر کروں گا کہ ایک پراپرٹی ہے جس کا ایک ڈسپیوٹ بنا ہوا ہے، جس میں دو لوگ کلیم کر رہے ہیں اس کی آنرشپ کا، اور اس میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس کا ایک شخص اس کو بیچنا چاہ رہا ہے، اور دوسرا شخص جو اس میں حصے دار اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے وہ اس کے اگینسٹ سوٹ فائل کر دیتا ہے عدالت میں، لیکن فیصلہ اس کے خلاف آتا ہے اور پہلے شخص کے حق میں آتا ہے جو اس کو بیچنے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو اس صورت میں وہ جو ججمنٹ ڈیٹر ہے جس کے خلاف فیصلہ آیا وہ اپنے اپیلنٹ کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہ اپیل دائر کرتا ہے کہ اس شخص کو جائیداد بیچنے سے روکا جائے تاکہ اس کا حق تلفی نہ ہو۔ تو اس صورت میں اس کو عدالت تبھی اسٹے دے گی، پہلے عدالت اس جو بھی اپیلنٹ ہے اس سے ڈیمانڈ کرے گی کہ آپ سیکیورٹی پراپرٹی کی ویلیو کے حساب سے ایک سیکیورٹی ڈپازٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائیں۔ اگر وہ شخص جو اپیلنٹ ہے وہ سیکیورٹی ڈپازٹ بینک میں جمع کرواتا ہے یا عدالت میں جمع کرواتا ہے تو اس صورت میں عدالت اس کا اسٹے انفورس کر دے گی کہ جب تک عدالتی فیصلہ نہیں ہوتا یہ اس جو بھی پراپرٹی ہے اس کو بیچا نہ جائے۔ رول نمبر 7 کی بات کریں تو حکومت کے جو ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی جمع کروانے کے پابند نہیں ہوتے۔ رول نمبر 8 پہ آتے ہیں تو اگر ایگزیکیوشن آف ڈکری کے حوالے سے کچھ اسٹے ہے تو اپیلنٹ کورٹ میں داخل کیا گیا ہو کچھ اسٹے تو عدالت سیکیورٹی کے عوض اسٹے دے سکتی ہے۔ وہی جو ابھی میں نے آپ سے اگزامپل شیئر کی ہے پراپرٹی کی، یہ بالکل اسی حوالے سے یہ رول نمبر 8 ڈیفائن کرتا ہے۔ رول نمبر 9 کی بات کریں، اگر آپ کا میمورینڈم آف اپیل ایڈمٹ ہو گئی ہے تو اس صورت میں عدالت یا اس کا کوئی بھی مجاز افسر جو ہوگا وہ ایک رجسٹر ہوتا ہے، رجسٹر آف اپیل، اس میں آپ کی اپیل جو ہے اس کا اندراج کرے گا۔ رول نمبر 10 پہ آتے ہیں، اپیلنٹ کورٹ جو ہے وہ اپیل کی صورت میں اپیلنٹ کو کوسٹ آف اپیل جو ہے وہ عدالت میں ایز اے سیکیورٹی جمع کروانے کا حکم صادر کر سکتی ہے کہ جو بھی وہ جو کاسٹ آئے گی پورے اس کیس کے اوپر اس کوز کو ایز اے سیکیورٹی عدالت میں اپیلنٹ جو ہے وہ جمع کروائے۔ رول نمبر 11 پہ آتے ہیں کہ اپیلنٹ کورٹ کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ کہ عدالت جو ہے نا اپیلنٹ کو سننے کے بعد اپیل خارج کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپیل گئی ہے اور اپیلنٹ جو ہے وہ عدالت کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا وہ اپنی گراؤنڈ پہ، تو عدالت کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی اپیل جو ہے وہ خارج کر دے، اور وہ اس چیز کی پابند بھی نہیں ہے کہ اگر اس نے وہ اپیل خارج کی ہے تو اس کے بارے میں نوٹس متعلقہ جو ماتحت عدالت ہے جس نے وہ فیصلہ سنایا اس کو نوٹس سرو کرے یا رسپونڈنٹ کو سرو کرے یا اس کے وکیل کو نوٹس بھجوائے۔ تو رول نمبر 12 کے تحت اگر عدالت نے رول نمبر 11 جو اوپر ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا اس کے تحت اپیل خارج نہیں کی تو وہ اس صورت میں وہ تاریخ مقرر کرے گی اور رسپونڈنٹ کو اس کے لیے نوٹس بھجوائے گی جو بھی اس نے ڈیٹ فکس کی ہے ہیئرنگ کی۔ رول نمبر 13 کا آگے سب رول 1 ہے تو جو کہ وہ اسی سے مسابقت رکھتا ہے جو رول نمبر 12 ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر اپیلنٹ کورٹ جو ہے وہ ماتحت عدالت کو جس نے وہ فیصلہ دیا ہے جس کے خلاف اپیل کی گئی ہے اس کو ایک نوٹس جاری کرے گی، اور اسی کا رول 13 کا سب رول 2 یہ کہتا ہے کہ اپیلنٹ کورٹ جو ماتحت عدالت ہے اس کو اس سے ریکارڈ بھی طلب کر سکتی ہے۔ اور اس کا سب رول نمبر 3 کے مطابق کہ عدالت جو بھی ریکارڈ یا جو بھی کاپی یا جو بھی ایویڈنس منگواتی ہے اس کیس کے حوالے سے تو اس کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ درخواست اپیلنٹ نے ادا کرنا ہوتا ہے، جو درخواست گزار ہوتا ہے وہ سارا خرچہ اٹھائے گا۔ رول نمبر 14 کی بات کریں تو رول نمبر 14 کے تحت اپیل کی تاریخ مقرر ہونے پہ عدالت جو ہے رسپونڈنٹ یا اس کے وکیل کو اور ماتحت عدالت کو جس کے حکم کے خلاف اپیل کی گئی ہو نوٹس بھی جو آئے گی، اور ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کا اس اپیل میں جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو بھی ایک نوٹس یا سمن جاری کرے گی۔
تو رول نمبر 15 میں یہ بتاتا ہے کہ رول نمبر 15 کے تحت نوٹس میں جو رسپونڈنٹ کو جو نوٹس بھجوایا جائے گا اس میں بڑا کلیئرلی مینشن کیا جائے گا کہ اگر وہ جو بھی ڈیٹ فکس ہوئی ہے ہیئرنگ کی اس پہ اگر وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ یک طرفہ فیصلہ سنا سکتی ہے. رول نمبر 16 پہ آئیں تو رول نمبر 16 ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے تحت مقررہ تاریخ پر پہلے اپلانٹ اپنا موقف بیان کرے گا اور اس کے بعد جو رسپونڈنٹ ہے وہ اس پہ اپنے دلائل دے گا کہ وہ جو بھی اپلانٹ جو بھی اپنا اس نے سٹینس لیا ہوا ہے جو گراؤنڈ ہے وہ اس کے اگینسٹ اس کے بعد جو بھی ایویڈنس ہے وہ عدالت میں پیش کرے گا. اب ہم رول نمبر 17 کی بات کرتے ہیں، ڈسمس آف اپیل فار اپلنٹ ڈیفالٹ. تو اس کا سب رول 1 یہ بتاتا ہے کہ اس کے تحت اگر مقررہ تاریخ پہ اپلنٹ پیش نہیں ہوتا تو عدالت جو ہے وہ اپیل خارج کر دے گی کہ جس نے یہ اپیل فائل کیا ہے وہ اگر مقررہ تاریخ پہ پیش نہیں ہوتا تو عدالت جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ آپ کی اپیل خارج کر دے. تو رول نمبر 17 کا سب رول 2 یہ بتاتا ہے کہ اگر ڈیفینڈنٹ پیش نہیں ہوتا تو اس صورت میں بھی عدالت جو ہے ایکس پارٹی فیصلہ کر دے گی اور ڈیفینڈنٹ کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دے دے گی. رول نمبر 18 پہ آتے ہیں. سوری، رول نمبر 18 کے تحت کہ اگر اپلنٹ نوٹس بھجوانے کے عدالتی خراجات جمع نہیں کراتا تو اپیل خارج، اس صورت میں بھی جو عدالت ہے وہ اپیل خارج کر دیتی ہے کہ جتنی بھی کاسٹ آئی ہے جو کہ نوٹسز کے حوالے سے جو کورٹ نے بیئر کیے نوٹسز کیے ہیں یا سمن بھجوائے ہیں اور اپلنٹ جو ہے وہ ایکسپینسز کورٹ میں جمع نہیں کرواتا تو اس صورت میں بھی عدالت کے پاس یہ اختیار ہے انڈر رول 18 آرڈر 41 کے تحت کہ وہ اپیل خارج کر سکتی ہے. اب ہم بات کریں رول 19 کی تو اس حوالے سے اس کے تحت اگر اپیل کا رول 11 17 یا 18 کی وجہ سے خارج ہوئی ہو جو ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں تو ایپلنٹ جو عدالت میں آ کے اپنا ایویڈنس دے گا، کوئی ٹھوس وجوہات یا ثبوت اگر پیش کرتا ہے تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو اپیل ہے اس کی ری ایڈمیشن کر سکتی ہے. اس کی ری ایڈمیشن ہو جائے گی اور اس کے لیے وہ نوٹس بھی کر دے گی ڈیفینڈنٹ کو اگر وہ اپیل کی ری ایڈمیشن کرے گی عدالت. تو رول نمبر 20 کی بات کریں تو رول نمبر 20 کے تحت اگر کوئی شخص اپیل میں رسپونڈنٹ بننا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپیل کے فیصلے سے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے تو اس صورت میں وہ عدالت میں درخواست دے گا کہ اس کو بھی اس اپیل میں ڈیفینڈنٹ بنایا جائے. تو عدالت وہ اس کی درخواست آنے کے بعد اس کو عدالت اس شخص کو اپیل میں ایز اے رسپونڈنٹ جو ہے وہ شامل کر سکتی ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ آج ہم نے رول 1 سے رول 20 تک آج ہم نے پڑھے ہیں آرڈر 41 کے. امید ہے کہ آپ کو کافی اس میں ہیلپ ہوئی ہوگی. تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس جتنے بھی پوائنٹس ہیں جب بھی آپ پیپر کی پریپریشن کر رہے ہوں تو آپ نے جو بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ ساتھ اردو میں الیبوریٹ کر لیا کریں، اس میں ایزی ورڈ میں لکھ لیا کریں تاکہ جب آپ دوبارہ ریوائز کریں گے تو ریکال کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ابھی اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے اس کے رول 21 ٹو اپ ٹو رول 37 ڈسکس کروں گا. آئی ہوپ آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.